کے افیئرس جناب علی محمد خان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. صلی علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. صدق اللہ مولانا العظیم. ریادکم صدر صاحب ستاسو او د خپلو د مردان د چیمبر اف کامرس د ممبرانو چې تاسو نن په یو انتهایی اهم خبره باندې دا میټینګ کول کو او یو اپورچونټي یو موقع مو ورکړه. زمونږ یو ډېر دروند میلمه ده. زه خو د کور سړی یم، زه خو د مردان پیدا یم، زه خو د دې ځای باشنده یم. زما په خیال خو زموږ مشر میلمه بټ صاحب دی، ځکه چې هغه په کومه جذبه باندې گفتگو وکړه. نو زما په خیال چې د مردان خوره اسم د میلمستیا وړه ده او د میلمه قدر کوي او زرخیز ځمکه ده او د رښتیاو دپاره اواز اوچت کړی دی. د مونږه د خپل محترم میلمه ته مردان په دې خوره باندې بخیر علی وایو، ځکه چې هغه د خپل نه زموږ په غم کې دلته کې راغلی دی. سو وی ویلکم یو ہیئر. ہم آپ کو یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں. ابھی آپ کے ادھر پروگرام میں اوپر آنے سے پہلے میں نے لیفٹ سائڈ پہ دیکھا تو مجھے اپنا لوکل بار وکلا کا نظر آیا اور اپنا وہ ٹائم بھی جو اسٹرگل کا تھا. ابھی بھی اسٹرگل ہی ہے. انسان زندگی کے ہر فیز پہ بٹ صاحب اسٹرگل ہی کرتا ہے. لیکن اپنے استاد محترم، بلکہ مجھے اللہ نے توفیق دی، استاد میرے بہت تھے، تو ان کے ساتھ فائلیں اٹھا کے اس فٹ پاتھ پہ روزے کی حالت میں بہت گرمیوں میں ہم نے سفر کیا ہے. پھر اللہ نے وہ بھی موقع دیا کہ اسی مردان میں اپنے استاد محترم کی سیٹ پہ انہی کی سیٹ کو چلانے کا، ان کی فوتگی کے بعد تقریباً 2 سال تک اس سیٹ کو میں نے چلایا، جو بہت بڑی سیٹ تھی. عبداللہ جان ثانی صاحب کی سول لاء کے بڑے ایکسپرٹ تھے. اور پھر جب ایم این اے بنا تو پھر ظاہر ہے مجھے وہاں جانا پڑا. تو وہ سارا اسٹرگل ذہن میں آیا. میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا ہے کہ ہم اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. یہاں پہ جتنی گفتگو ہوئی ہے، شروع میں ہماری بہن نے، نام میں بھول رہا ہوں، انہوں نے بڑی اچھی اور بڑا کمپیٹنٹ طریقے سے بات کی اور آئی تھنک شی ریپرزینٹڈ پاکستان ابراڈ ایز ویل. پھر چھوٹا بھائی ہے، بیرسٹر ہے، وہ تو ظاہر ہے ہمارا پیشہ ایک ہے. تو فیضان شاید نام ہے آپ کا بھی. اور ہماری استاد محترم یونیورسٹی آف پشاور سے آپ نے بھی گفتگو فرمائی. کچھ دوستوں نے سوالات بھی اٹھائے اور پھر بٹ صاحب آپ کی گفتگو اور اپنے صدر صاحب کی بھی میں نے سنی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے، عمران خان از اے ویری اوپن مائنڈیڈ پرسن. وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والا آدمی ہے اور بزنس کمیونٹی پہ ان کا بہت زیادہ فوکس ہے. اور خاص کر کووڈ کے دوران جس طرح بزنس کمیونٹی کو انہوں نے سپورٹ کیا، اور ایک اور چیز سے ان کو بہت حد تک کور کیا، جو کہ غیر ضروری طور پہ نیب لاز سے بزنس کمیونٹی تنگ ہوتی تھی. اس پہ ان کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا. ان کا موقف اس پہ بڑا کلیئر تھا کہ پہلے آپ بزنس کو گرو تو کرنے دیں. دوسرا یہ کہ کوئی بزنس مین جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈر تھوڑی ہے. سب سے پہلے پبلک آفس ہولڈر کا، یعنی ایم این اے، ایم پی اے، بالخصوص وزرائے کرام، سرکاری افسران، کسی حد تک ان لوگوں کا احتساب تو پہلے ہونا جن کے ہاتھ میں اسٹیٹ کا اختیار ہے. ایک بزنس مین کوئی پلیٹ میں تھوڑی آپ کو رکھ کے دیتا ہے دکان چلانا. ایک دکان سے لے کے جب آپ ایک بہت بڑی بزنس امپائر کھڑی کرتے ہیں، وہ تب کرتے ہیں جب آپ اپنا خون جلاتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے ہر طرح کی سپورٹ انہوں نے کی ہے. اور یہ میں اس پہ اتنا خوش ہوں، جو پرسوں وہ پروگرام ہوا اس میں جو عمران خان نے گفتگو کی ہے، وزیر اعظم پاکستان نے، بالکل جس طرح ایک باپ اپنے بچوں سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور جو ویژن انہوں نے دیا، مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ دیا اور اسوہ حسنہ کی بات کی، اور ساتھ ساتھ میں جو کچھ فگرز انہوں نے دیے. حالانکہ وہ موقع ایسا تھا کہ شاید زیادہ تفصیل سے وہ بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارا اس وقت فورن ایکسچینج ریزروز جو ہمارا بڑا ہے، جو ہماری ٹیکسیشن بڑی ہے اللہ کے کرم سے، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا کم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے،
جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے صرف ایک چیز اب ایسی ہے کہ اس پہ کنٹرول ہو جائے مہنگائی، ادروائز سارے بڑے میگا اکنامک انڈیکیٹرز آپ کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور اس پہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ اس آدمی کا ویژن افغانستان پہ اور اوورسیز کے ایشوز پہ بہت ہی زیادہ کلیئر ہے. ہی از دا ون پرسن جو آج سے 25 سال پہلے جو بات کرتا تھا آج اب دنیا اس کو مان رہی ہے افغانستان کے حوالے سے، کہ افغانستان کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. اور میں بین السطور بات کروں گا کیونکہ جب آپ ایک ذمہ دار عہدے پہ ہوتے ہیں آپ اس طرح، میں پوزیشن میں تو ہوں نہیں کہ میں وہ بات کروں. بس اتنا میں دنیا کو کہنا چاہوں گا کہ جو کوئی غلط ارادے سے اس طرف آئے، صرف افغانستان نہیں اس خطے نے مل کے اس کی کمر توڑی ہے، اور 2 نہیں 3 بار توڑی ہے. 3 بار بڑی انویژن ہوئی ہے اس خطے. آج افغان ریفیوجیز کی اور ان کی بزنس انٹرپرینور کی اور ان کے اپنے آپ میں ایملگمیشن کی بات ہے. دیکھیں ہماری تو بنیادی مائیگریشن سے ایز این امت بھی، ایز اے اسٹیٹ بھی، ایز اے نیشن بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو علماء فرماتے ہیں کہ بار بار خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے اور روتے جاتے تھے، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کبھی جو ہے میں دوبارہ اللہ کے اس گھر کے پاس آ سکوں گا. اور واقعی بڑے امتحان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت گزرے. اور پھر وہ تاریخ دوبارہ دہرائی گئی جب پاکستان بنا. اس لیے میں ہمیشہ قومی اسمبلی میں جب بات کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں، میں ہوں تو پشتون لیکن میں نظریاتی طور پہ اردو سپیکنگ جو لوگ ہیں جو مہاجر ہیں، میں اپنے آپ کو نظریاتی طور پہ مہاجر بھی سمجھتا ہوں. میں لفظ بھی یوز کیا کیونکہ انہوں نے پاکستان بنایا ہے. اپنا گھر بار چھوڑنا کس لیے چھوڑا؟ کیا ادھر وہ کاروبار کرنے آئے تھے؟ کیا سارے موت کے ڈر سے آئے تھے؟ نہیں، سارے موت کے ڈر سے بھی نہیں آئے تھے. ایک خواب کی تلاش میں پاکستان آئے تھے. پاکستان تو ایک خواب کا نام ہے. کمیونٹیز کی پرابلمز کو سمجھتا ہے. We have ourselves suffered. Millions of our people have died during partition. اور آپ ماشاءاللہ لرنڈ آدمی ہیں اور میرے مردان کے دوست بھی بیٹھے ہیں، وہ کلا بھی بیٹھے ہیں، فیضان اور اس طرح کے اور بھی، ایک بچی بھی وکیل ہماری ادھر بہن بیٹھی تھی کھڑی تھی جس نے ہمیں یہاں پہ ویلکم بھی کیا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کتابیں کھولو، کشمیر، فلسطین اور مہاجرین. He was talking about the people who were migrating from the Indian subcontinent to Pakistan. وہ مہاجرین کے بارے میں بڑا فکر مند رہتے تھے. تو آج اگر ہم نے افغانستان کے افغان بھائیوں کو پناہ دی تھی 79 میں 3-4 سال کا ہوں گا، بہت سے ہم میں سے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ہم نے کوئی احسان ان پہ نہیں کیا، نہ بار بار یہ کہے کہ احسان جتانا چاہیے. سورہ آل عمران میں میرے خیال میں 3 پارے میں اللہ فرماتے ہیں مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرو نا، بھلائی کرو، اور جب اس کو جتاتے ہو تو ایسا ہے جیسے ایک پتھر پہ گرد پڑی ہو، اوپر سے تیز بارش آئے اور وہ سب کچھ بہا کے لے جائے. پھر اللہ کہتا ہے ایسی بھلائی سے جو جتا کے کی جائے اس سے بہتر ہے آپ اچھی بات کر لو، وہ بھی صدقہ ہے. اور ایک اور بھی شاید شیخ سعدی کا ہے کہ جو آپ کے اپنے ہیں نا ان کو ایکسپلینیشن نہ دیا کرو. They don't need it because they believe in you. اور جو آپ کے اپنے نہیں ہیں نا ان کو بھی نہ دیا کرو because that won't matter. جس افغان کو پتا ہے ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کو پتا ہے. We don't even need to tell them that we had sacrificed for you. ہم نے جو کیا اس وقت ہم نے اپنا ایک اسلامی ایک برادر اسلامی ملک کا فرض ادا کیا اور اس کی پھر ہم نے قیمت بھی چکائی، قیمت بھی چکائی. اپنے گھر کے دالان بھی کھولے، اپنا سینہ بھی کھولا اور سر پہ ماتھے پہ پتھر بھی کھائے. اس کا بدلہ ہم اللہ سے لیں گے، اس کا صلہ بدلہ اللہ سے لیں گے. پاکستانی ریاست اس کا صلہ اللہ سے لے گی، ہماری قوم اس اللہ سے اس کا صلہ لے گی، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے. آپ نے ریاست کی بات کی ہے بٹ صاحب، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں بھی ایک ریاست کا ایک سپاہی ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کسی پہ برا وقت نہ لائے. افغانستان پہ برا وقت آئے گا ہم پھر ان کو ابھی کر بھی رہے ہیں. ہم پہ آیا تو بحیر عرب کے علاوہ کوئی ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا. We don't have a place to fall on, only the Arabian Sea. اور اسلام میں خودکشی حرام ہے. ہماری قبر ہی پاکستان ہے بھائی. پاکستان سے بھاگنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں. It's always wise to look back in the hindsight and become wise.
آج بھی جو ہم کچھ کر رہے ہیں 10 سال بعد ہمارا بیٹا یا پوتا کھڑا ہو کے کہے کہ بھی فلانا تھا، تم ان حالات میں کھڑے ہوتے تو تم کیا کرتے؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کا کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نا رات کو، شیشہ آپ کا کھٹکھٹاتا ہے، کوئی بچہ پیسہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو پرے کرتے ہیں، اگر تم بھی اسی کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تم بھی اسی طرح چوک پہ بھیک مانگ رہے ہوتے۔ یہ اللہ کا احسان مانو کہ محمد ہی پیدا کیا، آزاد ملک میں پیدا کیا، ایک اچھے گھر میں پیدا کیا، نان نفقے کے ساتھ پیدا کیا، رزق حلال کا انتظام کر کے دیا اللہ تعالیٰ نے، ماں باپ دیے اللہ نے، رسول دیا اللہ تعالیٰ نے، کتاب دی۔ تو آج اگر ہم this is my personal belief, I may be wrong، لیکن آج اگر ہم 40 سال بعد پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ سن 79 میں 80 میں ہمارے پرکھوں نے غلطی کی، بالکل غلطی نہیں کی تھی۔ اپنے ملک کا ہم نے دفاع کیا تھا، ایٹم بم بنتا ہی نہ اگر آپ روس کے سامنے کھڑے نہ ہوتے میرے بھائی۔ اس وقت بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے، صرف ضیاء الحق ہی نہیں تھا، یہ ملک تھی، اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کے تھنک ٹینکس تھے، اس کے سیاستدان تھے، اس کے لکھاری تھے، سب نے سر جوڑا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ریڈ آرمی کا راستہ رکا گرم پانیوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس ملک کو ہم نے بچایا، لیکن اس میں کچھ مسئلے مسائل آئے۔ جب افغانیز آئے تو دیکھیں whenever you migrate from a place to another place you don't have وہ اگر آپ طارق بن زیاد کا دیکھیں نا، یاد کریں تھوڑا سا، you don't have a place to fall back۔ وہ کشتیاں جلا کے آیا تھا نا، ہر مہاجر کشتیاں جلا کے جاتا ہے۔ حضور ہجرت میں اللہ نے برکت کیوں رکھی ہے؟ آپ اپنے تن من دھن سے لگے ہوتے ہیں، آپ کا جو بچہ ادھر پڑھ رہا ہوتا ہے نا 5-6 گھنٹے نہیں پڑھتا، وہ بچہ جب آپ مائگریٹ کر کے جاتا ہے باہر، وہ 24 میں سے 25 گھنٹے محنت کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے سب کچھ جلا کے آیا ہوں۔ اس لیے جب کوئی مائگریٹڈ کمیونٹی آتی ہے you have to make laws for them because you cannot compete with them because they are fighting for the survival. It is the survival of the fittest. How can you do that? How can you fight with a person who has lost his mother, who has lost his father, who has lost his house, who has lost his country, who has lost his loved ones, who has lost everything? He's got nothing but tatters on his body. اپنے بدن پہ کپڑے ہیں بس، that's all. زندگی میں کچھ نظارے ہم نہیں بھولیں گے میرے مردان کے دوستوں اور میری بزنس کمیونٹی، میرے بہنوں اور میرے اسلام آباد سے آئے مہمانوں، کچھ تو میں کبھی نہیں بھولوں گا، کچھ تو میرے پاس میرے سٹور ہیں، کبھی اس کا انشاءاللہ لیں گے حساب کتاب، جس میں سے ایک آرمی پبلک سکول کے بچوں کے کٹے ہوئے سر ہیں۔ ایک نظارہ اور نہیں بھولیں گے سر، میں تو نہیں بھولوں گا، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، انسان تھے یار، جو بھی تھے، جو بھی ان کی وجہ تھی، جس بھی وجہ سے بھاگ رہے تھے، جا رہے تھے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا سول وار ہوگی، کچھ کا خیال تھا، کچھ کے خدشات تھے اور کچھ کی خواہشات تھیں کہ افغانستان میں اب سول وار ہو۔ خواہشات بگ انڈرلائن، خواہشات تھے کہ سول وار ہو۔ اللہ نے کرم کیا، نو سول وار اپ انٹل ناؤ، اللہ نے بڑا کرم کیا، وہاں پہ مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی ہے۔ لیکن کچھ لوگ جانا چاہ رہے تھے، جس بھی وجہ سے ان کو شروع میں ڈر تھا، بعد میں جب اعلان ہوا ہے فتح مکہ کی یاد تازہ ہوئی ہے، یا فتح مکہ میں عام معافی کا اعلان تھا، یا 834 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے 834 سال بعد اسلام کو اللہ نے بڑی فتح دی ہے، یہ بھی فتح مکہ کی مثال ہے۔ عام معافی کا اعلان ہے کہ ڈرو مت، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن وہ جو جہازوں سے گرے حضور، یہ میسج ہے ہم سب کو کہ دنیا کتنی عارضی ہے، اس کی کسی چیز پہ اعتماد مت کرنا۔ اسی لیے بزنس کمیونٹی ایک بہت سٹرونگ کمیونٹی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ نیگیٹیولی بات کرتے ہیں کہ بزنس مین کا وطن نہیں ہوتا، وطن تو اسلام کا بھی نہیں ہے۔ ویسٹ فالینز کانسیپٹ سے پہلے پہلی جنگ عظیم سے پہلے کوئی اس طرح کا کانسیپٹ تھا پاسپورٹ کا۔ بزنس مین جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے، لیکن اس کو کچھ رول ریگولیشنز بھی چاہیے۔ کیونکہ اگر میرا ایک بزنس مین بھائی ہے، مثال ہمارے صدر ظاہر شاہ صاحب ہیں، فار ایگزامپل وہ مہینے کے 10 لاکھ پروفٹ کماتا ہے، اور ایک اور کوئی بھی بندہ ہے، not to say of anyone refugee، کوئی بھی بندہ ہے جو انہی کی طرح کا بزنس کرتا ہے، اس کے بھی اسی طرح 10 لاکھ کی پروفٹ ہو گئی ہے، لیکن یہ تو ساتھ میں 2.5 لاکھ ٹیکس بھی دے گا نا، اور وہ نہیں دے گا، اس کو ایج مل گیا، ایک تو پروفٹ زیادہ ہو گیا، دوسرا چونکہ وہ ٹیکس نہیں دے رہا، so he has the opportunity, he has that cushion کہ وہ اپنے تھوڑے سے پرائسز ریڈیوس کر کے سروس بڑھا کے ان کو ادھر ہی مار سکتا ہے۔ جو پاکستانی یو کے میں پڑھنے جاتا ہے،
جو پاکستانی امریکہ میں بزنس کرنے جاتا ہے, جو پاکستانی اسپین میں جاتا ہے, چائنا میں جو ہے بزنس کمیونٹی سے انٹریکٹ کرتا ہے, کسی بھی ملک میں آپ جاتے ہیں, ایون جی سی سی کنٹریز میں, سعودی عربین کنٹری یا جو بھی ہیں, آپ افریقن کانٹیننٹ میں چلے جائیں, wherever you go, if you want to enter into business community, if you want to interact with that country, you have to follow those laws. You have to honor and respect their taxation laws. تو آپ کو کرنا پڑتا ہے سر. دنیا میں there is no free lunch in the world. امریکنوں کے ویسے میں بہت سے اقوال نہیں کوٹ کرتا, ابھی پہلی ادھر ماتم کدا ہے, رو رہے ہیں بیچارے سارے, لیکن یہ بات ان کی ویسے ٹھیک ہے کہ there is no free lunch in this world. So we should stop giving free lunches. سب سے پہلے پاکستان ہے. 2001 پہ بھی لوگ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں, میں خود کرٹیسائز کرنے والوں میں سے ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر تھی نا, تو غزوہ خندق بھی تھی. غزوہ خندق کا بھی کانسیپٹ تھا, 65 بھی گزرا تو 71 بھی گزرا. اگر غزوہ خیبر تھی نا تو صلح حدیبیہ بھی تھی. بعض اوقات you take a step back, you know, you go back to fight another day. تھوڑا سا ایک سٹیپ بیک لے کے اپنا مورچہ مضبوط کر کے پھر جاتے ہیں. آج دیکھ لیں جیت کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے بتدریج, بجائے اس کے کہ ہم بلند و بانگ دعوے کریں, ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم اینڈ کنکریٹ اسٹیپس, وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں مرکز میں بھی صوبے میں بھی, خاص کر مرکز کا یہ کام ہے کیونکہ اسٹیٹ کے لیے تو قانون سازی وہاں سے ہونی ہے کہ اس پہ کوئی ہم لیجسلیشن کے حوالے سے اسٹیپس لیں, کیونکہ یہ صرف ہماری ادھر کی لوکل بزنس کمیونٹی کے لیے بھی نہیں ہے. We have to have an intercontinental vision. اور بزنس مین کا تو ویسے ہی انٹرکانٹیننٹل ویژن ہوتا ہے. کوئی بھی بزنس مین آج تک کامیاب نہیں ہوا جس نے صرف اپنے شہر میں بزنس کیا ہو. کوئی بھی بزنس مین بڑا جو ملٹی نیشنل جس نے کھڑی کی ہو, کوئی نہیں کامیاب ہوا جس نے صرف ملک پہ فوکس کیا ہو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ظاہر شاہ اور اس کی ساری مردان کے ہمارے بزنس کمیونٹی بڑھے, تو نہ صرف ہم نے ان کو یہاں اور پروٹیکٹ نہیں کرنا, لیکن انڈر پروٹیکٹ بھی نہیں کرنا, لیکن ان کو پھر ہم نے اپرچونٹیز دینی ہے کہ وہ یہاں سے جا کے سینٹرل ایشیا میں بزنس کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے وی نیڈ اے پیسفل افغانستان. 24 اپریل تھا شاید 2019 میں, میرے خیال میں یہی ڈیٹ تھی, جب ہم نے کابل میں محمد علی جناح ہسپتال کا افتتاح میرے ہاتھ سے وزیر اعظم صاحب نے کروایا, مجھے بھیجا. $18 ملین کا تحفہ ہم نے دیا. $18 ملین, ایک ایسی قوم جس کا اپنے کا 70,000 بندہ فوت ہو چکا تھا, بزنس ہماری بیٹھ چکی تھی. ہمارے یعنی اس مردان میں کہاں دھماکہ نہیں ہوا, کوئی مجھے بتا سکتے؟ ادھر نہیں ہوا, ادھر کچہری پہ نہیں ہوا تھا, نادرا پہ نہیں ہوا تھا, ادھر پولیس ہمارے ڈی پی او آفس کے ساتھ نہیں ہوا تھا. وہاں پہ جو کون سی جگہ ہماری مردان میں سیف ہے, کون سی پاکستان, ہر جگہ ہمیں نقصان ہوا, لیکن ہم کھڑے رہے اپنی افغان برادری کے ساتھ, اور وہ ادھر کیش نہیں ہوا. اب انشاءاللہ ہوگا. 47 میں جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے, بدقسمتی سے ہم نے کبھی اس بات پہ سوچا ہی نہیں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. وہ قائد اعظم محمد علی جناح, بس میں صرف 2-3 منٹ بول کے کیونکہ بڑی گرمی, وہ قائد اعظم جس کے سامنے اس وقت کا آخری وائس رہا, بیٹھا رہا 2.5-3 گھنٹے اس کو لیکچر دیا اس نے, اور اس بات میں اس کا لیکچر تھا کہ مسٹر جناح آپ کیوں بیٹ بارگین میں پڑھتے ہو, آپ ایک چھوٹے سے ٹرنکیٹڈ پاکستان کے گورنر جنرل کیوں بنتے ہو, آپ متحدہ ہندوستان کے بنو یار, پورے ہندوستان کی. This was an offer on the plate for the greatest leader of the last 1000 years of the Muslim history. کہ آپ کیا کرتے ہو یار, صرف خیبر پختونخوا ہے پورا پاکستان وزیر اعظم شاہ. اس محمود خان تو ہوا ہے کہ بھائی تو وزیر اعلیٰ تو پسے تھا پورا پاکستان وزیر اعلیٰ تو جوڑو خان سے پسے بدویم نمبر کی نہیں. اب وہ ٹھیک ہے, خود رکھا خبر ہے. قائد اعظم وہاں بیٹھے رہے, 2.5 گھنٹے انہوں نے باتیں سنی, بغیر کچھ کہے چل پڑے, اور اپنے اس سوٹ میں ملبوس تھے. پیچھے سے وائس رائے نے آواز دی کہ مسٹر جناح, آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. جناح صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اپنی ہیٹ ٹھیک کی, تھوڑا سا اوپر کیا, اور صرف ایک جملہ کہا کہ وائس رائے, I have not come here to trade off my nation. میں اپنی قوم کا سودا تو نہیں کرنے آیا تھا آپ کے پاس. وہ چلے گئے. تو جب ہم نے ملک آزاد کیا, پچھلے دنوں خان صاحب نے بھی یہ بات کی ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ انگریزی مت پڑھو یار. میں خود یونیورسٹی آف لنڈن کا گریجویٹ ہوں, وہ آکسفورڈ کے ہیں. Nobody is telling you not to learn English.
لیکن یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انگریزی بول کے دوسرے کو نیچے مت دیکھو. احساس تکبر، سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا نہ ہونا. سوٹ پہن کے انگریزی بول کے اپنے لباس پہ فخر کرو، اپنی اردو پہ فخر کرو. ہاں انگریزی سے اچھی بولو تاکہ اس کو اس کی نانی یاد آ جائے. اس سے بہتر تم جو ہے ولیم وارڈزورتھ کو پڑھو، اس سے بہتر تم ان کے تمام جتنے بھی ان کے اچھے رائٹر ہیں وہ پڑھو، ان کی ہسٹری ان سے بہتر پڑھو. بیٹ them in their game. If you want to beat the West, beat them in their game. The game is that of pen. The game is that of knowledge. اور اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک میں ان چیزوں پہ فوکس کریں. جو عمران خان صاحب نے بھی بات کی ہے، 47 کی بات میں نے کیوں چھڑی؟ اس لیے چھڑی کہ جب آزاد کیا ملک تو ایک طاقت کے ہم پٹھو بن گئے. کیا ضرورت تھی کسی کی جھولی میں جا کے گرنے کی؟ ایک آزاد پالیسی نہیں اپنا سکتے تھے جس طرح انڈیا نے کی؟ دیکھیں اپنے دشمن سے بھی سیکھیں. نان الائنڈ میں چلا گیا، ہم جا کے ویسٹ کی گود میں بیٹھ گئے. تھوڑا سا اگر اس زمانے میں USSR کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہمیں بہت سی چیزیں نہ فیس کرنی پڑتی. جب ہم ویسٹ کے کیمپ میں چلے گئے اور آلریڈی افغانستان USSR کے کیمپ میں تھا، ہمیشہ سے ہمارے خلاف ریشہ دوانیاں اس لیے ہوتی رہیں کہ جن کے ساتھ ہم کھڑے تھے وہ ہمارے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوئے. اور 88 میں جب کمر توڑ کے وہ نکل گئے، جب ان کی کمر ٹوٹی USSR کی، انہوں نے اسی طرح ہمیں امریکہ وغیرہ نے چھوڑ دیا. تو افغانستان بدقسمتی سے 79 تک یہی سارا چکر چلتا رہا. صرف 5 سال طالبان کے وہ تھے جس میں کوئی ہمارے ان سے تعلق بہتر تھے. اب ایک now is the time to make a fresh start. اور یہ جو ہماری ریفیوجیز کا ایشو ہے، دیکھیں کوئی کسی کو زبردستی نہیں نکال سکتا. بھول جائیں آپ، ایک حد تک آپ پریشر ڈال سکتے ہیں. ہم نے ادھر ان کے لیے ماحول اب بنانا ہوگا. ادھر اب حکومت جو بن رہی ہے انشاءاللہ تعلق ہمارا امید ہے انشاءاللہ دوستانہ ہی ہوگا. ہم جب تک افغانستان کو اندر سے کھڑا نہیں کریں گے، آپ یہ ریفیوجیز کا انفلکس روک ہی نہیں سکتے. اور اس کے لیے وی نیڈ انویسٹمنٹ دیر، وی نیڈ ٹو گیو دیم انسینٹیوز تاکہ وہاں سے یہاں کا انفلکس کم ہو. بزنس کے لیے بھی کوئی آئے تو ہمارے رول ریگولیشن کے مطابق کرے، یہاں سے کمائے. یہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ نے مدینہ ثانی بنایا ہے، کسی پہ بند نہیں ہے. آئے یہاں پہ کمائے، لیکن میرے لوگوں کو کسی نے ڈس انفرنچائز نہیں کرنا. تو اس بات پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ I'll try my best کہ اس کے جو منسٹر کنسرن ہیں ان سے بیٹھ کے سرکاری سطح پہ اس پہ کوئی لیجسلیشن. سیفران اس کی منسٹری ہے، وہ مائگریشن کے ایشوز کو جو ہے وہ دیکھتی ہے. انٹیریئر منسٹری اس میں ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے. تو میں آپ کو معظم صاحب اور اپنے صدر صاحب کو، اور اگر آپ کے کوئی کمیونٹی کے ہمارے کوئی چیدہ ممبر آنا چاہتے ہیں، آئی انوائٹ یو ٹو پارلیمنٹ ہاؤس. آپ وہاں پہ آئیں، وہاں اور بھی اسٹیک، کیونکہ پارلیمنٹری افیئر از لائک اے ڈور ٹو دا پارلیمنٹ. تو یہ ایک طرح سے ایک چابی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کی. تو وہاں پہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ کی کوئی میٹنگز کراتے ہیں، اور اس میں ویل ٹرائی کہ اس میں ہم سٹیپس لینا شروع کریں. 40 سال بعد ہی صحیح کوئی تو کرے، کیونکہ بہت سے کام خان صاحب نے کرنے شروع کیے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، نمردان خلقتم دویما، I want to tell everybody this is the blessing in disguise that after 70 years a country which was made in the name of Allah, for the first time on the prime minister of that country is talking about Medina state. وہ خود سے نہیں کر رہا، اللہ اس سے کرا رہا ہے. ہم کر نہیں پائیں گے، اس کی طرف جانا ہے. وہ مدینہ کی ریاست دنیا میں ایک ہی تھی بھائی، اور کوئی نہیں بن سکتی. اور آپ کے لیے تو اور بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی ہونے سے پہلے جو ہے بزنس مین تھے. تو اس طرح اتنا یہ مقدس ایک پیشہ ہے. اور میں انشاءاللہ اشور کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت، چاہے محمود خان صاحب ہوں، چاہے خان صاحب ہوں، چاہے میں ہوں، چاہے ہماری اور حکومتی اکابرین ہوں، مردان سے ہمارے بڑے اچھے بزنس کمیونٹی سے لوگ سینٹ میں گئے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. فیصل صاحب ہیں اور ہمارے ذیشان ہیں، تو ان کا تعلق بھی بزنس کمیونٹی سے ہے. ہمارے عاطف خان صاحب بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. تو ہم تو آپ ہی میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں. تو انشاءاللہ وی ول سپورٹ یو ان دی اینڈ. آئی تھینک یو. اور میں دوبارہ اپنے مہمانوں کو، پشتوں میں شروع میں نے بات کی، میں آپ کو مردان میں دوبارہ ویلکم کرتا ہوں. ہمارے چیف گیسٹ آپ ہیں جو اتنے اہم ایشو کو لے کے آئے. آپ ہمارے گھر میں آئے. میں مردان کا بیٹا ہوں، یہاں اس مٹی سے میرا اور ظاہر شاہ صاحب کا، ہمارے سب لوگوں کا تعلق ہے. ہم آپ کو دوبارہ ادھر ویلکم کرتے ہیں. آپ دوبارہ کبھی پروگرام بنائیں ادھر آئیں انشاءاللہ. اور اگلی بار انشاءاللہ جب آئیں گے تو آپ کو پھر تخوئی کے کباب بھی کھلائیں گے. بہت شکریہ.